معزز خواتین و حضرات، اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ٹی ڈبلیو سندھ کی سب سے قداور شخصیت جو اس ادارے کو بچوں کی طرح پال رہی ہے اور جواں کر رہی ہے، جو اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہیں۔ زبانے کی نبض پر ان کا ہاتھ ہے، نہایت مردم شناس اور چہرہ پڑھ کر دل میں اترنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماہر نفسیات ہیں، اس لیے لوگوں کو دوائیوں سے زیادہ یوگا کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ بلانا چاہوں گا، تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو دنیا میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں چیئرمین ٹی ڈبلیو سی سندھ جناب ڈاکٹر رفیق الدین بابر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو دیکھ کر اس یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا سفر جو تھا، جو شروع میں بہت مشکل تھا، وہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہ جو لمحات آج ہمیں نصیب ہوئے ہیں، یہ خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور یہ جو نصیب ہوئے ہیں، جس طرح آپ اپنا دل وسیع کرتے ہیں، آج کے دن میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں شرکت فرمائی اور اپنے آپ کو یہ کمیٹڈ ثابت کیا کہ آپ یوگا کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آج یہ جو ممکن ہوا ہے، آپ یہ جو ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کر اس ماحول کو انجوائے کر رہے ہیں، یہ اس کا سہرا جاتا ہے اس کے مالک خواجہ طارق صاحب کو۔ ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ حال کسی قیمت کے بغیر دیا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف آپ سے یہ ایئر کنڈیشن کے چارجز آپ سے لیے ہیں، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل حال حاضر کرنے کے لیے کیا ضرورت پڑتی ہے۔ وہ صاحب ملک سے باہر ہیں، میری معلومات کے مطابق وہ جہاں بھی ہے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ آپ سب ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم بحیثیت انسان سب کی نظروں میں ہم ایک عام انسان ہوتے ہیں، لیکن کچھ کے نزدیک آپ بہت خاص ہوتے ہیں۔ کیوں خاص ہوتے ہیں؟ اس لیے خاص ہوتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک آپ کی اہمیت ہوتی ہے، ان کا آپ سے واسطہ پڑا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے زندگی میں کوئی ایسا کام ضرور کیا ہوتا ہے کہ جس کو وہ بھول نہیں پاتے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ پوری انسانیت کے لیے خاص انسان بن جائیں، اور یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے خاص بن جائیں۔ جہاں بھی معاشرے میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو، سب سے پہلے آپ نظر آئیں، اس کی مدد کرتے ہوئے، اس کی رہنمائی کرتے ہوئے، اور اس کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کی ہیلپ کرتے ہوئے۔ آپ کو یاد ہے کہ دیکھیے، انسان کے پاس اللہ نے بہت سارے وسائل دیے ہیں، جو مالی وسائل ہیں، بہت سارے وسائل ہیں، لیکن جو آپ کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ سب سے بڑے وسائل آپ کے یہ ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی آپ سے کوئی اچھا مشورہ مانگے تو وہ بھی ایک امانت ہے آپ کے پاس کہ اس کی آپ رہنمائی فرمائیں۔ وہ ابراہم لنکن جو مشہور، آپ کو معلوم ہے، امریکن صدر گزرے ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ فرض کرو کہ میرے پاس بھی $1 ہے اور ایک دوسرے شخص کے پاس بھی $1 ہے۔ اگر وہ اپنا $1 مجھے دے دے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اور میرے پاس $2 ہو جائیں گے، اور اگر میں اپنا $1 اس کو دے دوں تو میں خالی ہاتھ ہو جاؤں گا، اس کے پاس $2 ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر وہ اپنا خوبصورت آئیڈیا مجھ سے شیئر کرے اور ایک آئیڈیا میں اس سے شیئر کروں تو اس کے پاس بھی 2 آئیڈیاز ہو جائیں گے اور میرے پاس بھی 2 آئیڈیاز ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ ایک شعر میں آپ کی نظر کرتا ہے کہ آؤ مل کر ڈھونڈ لیں کوئی وجہ ایک ہونے کی، آؤ مل کر ڈھونڈ لیں کوئی وجہ ایک ہونے کی، ایسے بکھرے بکھرے نہ تم اچھے لگتے ہو نہ ہم اچھے لگتے ہیں۔
تو ہمارا تو پیغام ہی ہے، ہم تو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہماری محترم بہن تہمینہ ربانی صاحبہ نے آپ سب کو جگایا ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ اسٹڈیز ہوئی ہیں پوری دنیا میں کہ جو خواتین ہیں وہ مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں. عام خواتین جو ایوریج ہے وہ 18 گھنٹے کام کرتی ہے. مردوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید وہی زیادہ کام کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، گھر سے باہر کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن خواتین گھروں میں ہوتے ہوئے بھی مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں. اس کی ایکٹیویٹی کو آپ دیکھیں، یہ دنیا میں ریسرچ ہوئی، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. تو تقریباً لہٰذا ان کا تو آپ کو ہر وقت شکر گزار ہونا چاہیے. ان کی مشکلات کا، ان کی رہنمائی کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا بہت خیال رکھتی ہیں. یقین کریں کہ خواتین کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس میں خواتین کا بھرپور کردار ہے. آپ بے فکر ہو کر یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کی ذمہ داری ساری ان پر ہے، وہی آپ کے گھر کی نگہبان ہے، سب کچھ وہی کرتی ہیں. تو خواتین کا خود خیال رکھیں. یہ بات میں نے کل بھی کی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک بالا رول ادا کیا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں یہ رول ہے. ہم تو اللہ کی طرف سے اس کو اپنی عنایت سمجھتے ہیں. ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھا گھر بنائیں، اس گھر کے اندر ہم اپنے بچوں کو رکھیں ساتھ، کہ فلاں بیٹا میرا اس گھر میں رہے گا، فلاں اس کمرے میں رہے گا، فلاں اس کمرے میں رہے گا. دیانتداری سے بتائیے، میں بھی اس میں شامل ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ شادی کے بعد میری بیٹی بھی اس گھر میں ایک کمرہ اس کا موجود ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ کیوں؟ وہ بھی آپ کی بیٹی ہے، اور جو بیٹے ہیں وہ بھی آپ کی اولاد ہیں، دونوں آپ کی اولاد ہیں. لیکن ہم نے ایک ایسی چیز پیدا کر لی ہے کہ ہم کہتے ہیں بس شادی کرنے کے بعد بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر کی ہوگی اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ جو سپورٹ ہے نا آپ کی، یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. ساری زندگی، تمام عمر آپ کا سایہ اس کے اوپر رہنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی ڈھارس دیں کہ آپ اپنے شوہر سے لڑ کے آ جائیں. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہے مطلب. مطلب یہ کہ اس کو یہ احساس ہو کہ جس گھر سے وہ گئی ہے وہ گھر آج بھی اس کا ہے، اور اس کی وہی مقام ہے اس گھر میں جو پہلے تھا. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں انسانی معاشرے دو چیزوں پر چلتے ہیں، انصاف اور اخلاقی قوت پر. لیکن جانوروں کا معاشرہ جو ہے نا وہ طاقت پہ چلتا ہے، وہاں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے. تو ہم نے اب جب تک ہم انصاف نہیں کریں گے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، ہم سچی بات ہے انسان کہلانے کے مستحق ہو نہیں سکتے. ذہن میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسانی ذوق ایک جیسے نہیں ہوتے. کسی کے لیے ہم بالکل عام ہوتے ہیں اور کسی کے لیے ہم بہت خاص ہوتے ہیں. لہذا جو رشتے آپ کے پاس ہیں اس کی قدر کیجئے. دیکھیں جس طرح ہماری خوراک ہے نا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ایک رشتوں کی بھی ایک خوراک ہے. وہ خوراک کیا ہے؟ ہمارے جو تعلقات ہیں اس کی بھی ایک خوراک ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہت اعلیٰ طریقے سے اخلاق سے پیش آئیں، ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں، ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہیں. جب تک یہ آپ اس کو خوراک نہیں دیں گے تو رشتے آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں. تو ان رشتوں کو کبھی اس کمزور نہ ہونے دیں. ہماری زندگی کا یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح سے مضبوط رکھیں. اچھا انسان جو ہے نا وہ ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن وہ جس سے جڑ جاتا ہے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھیں. ایک بات جو میں سچی بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ زندگی گزاری ہے، شروع میں اسٹوڈنٹ لائف سے جو فارغ ہوتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں انسان کے دل میں وہ عادتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کی طرح. لیکن میں نے اپنی زندگی میں جو دوستی نبھانے کا ڈھنگ سیکھا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میں تعلقات تو ہوتے تھے لیکن تعلقات کو نبھانے کا جو ڈھنگ میں نے سیکھا ہے نا وہ چیف پیٹرن اعظم صاحب سے سیکھا ہے. میں نے اس شخص کے چہرے پر کبھی کوئی ناراضگی کے تاثر نہیں دیکھے. اگر کسی کو ان کی بات بری لگی، خود اسے گھر جا کے اسے معافی مانگنے چلے جاتے ہیں. اس سے بڑی کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ انسان کی. ایک بات میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے اوپر بڑا ایک سوشل پریشر ہوتا ہے. اب جیسے ہمارے چیف پیٹرن آئے ہوئے ہیں تو ہم میں سب کی یہ خواہش تھی
کہ اپنے چیف پیٹرن کی ہم دعوت کریں, ان کو اچھی جگہ آپ کھانا کھلائیں. ایک سوشل پریشر ہے ہم پر, کیونکہ ہماری یہ اقدار ایسی ہیں کہ جو اچھا کھانا کھلاتا ہے اور بہت خدمت کرتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں یہ بہت اچھا انسان ہے. خدا کے لیے ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ یہ جو پیسے ہوٹلوں میں خرچ کر رہے ہیں اس کو بند کریں, اس کو بند کریں. یہ ہم آپ سے ویسے ہی بہت خوش ہیں, اعظم صاحب آپ سے بہت خوش ہیں. آپ یوگا میں آ کے ان کے ساتھ ایک پوز کر لیں, ان کی خوشی کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے. ان کا مشن یہ ہے, کھانے سے ان کا مشن پورا نہیں ہوگا. ان کا مشن یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لے کر آئیں اور اس کی تعداد کو بڑھائیں. یہ ہے ان کی خوشی کا راز. تو آئندہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی کوئی دعوت کریں گے تو یا تو ہم کسی ایک عام جگہ پر بیٹھ کر صرف ایک ڈش بنوائیں گے اور سب مل کر کھائیں گے, اور یا پھر جتنے دوست ہوں گے جن کی دعوت ہوئی سب اپنے اپنے گھر سے ایک ایک ڈش لے کے آئے گا. یہ ہوٹلوں میں ہم نہیں کریں گے. یہ ہمارا ملک ان کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا. ہم اکنومیکلی بہت پیچھے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے لوگوں کے کیا حالات ہیں, کس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بنے, اور یہ ضروری ہے. پلیز خدا کے لیے ان کا خیال رکھیں. تو بہرکیف میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے. ہم آپ کے دل و جان سے ساتھ ہیں. آپ کی دعاؤں کی ہمیشہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے. آپ کو دیکھ کر ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں. یہ جو عہدے بانٹے ہوئے نا, یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو آپ کی ہے. آپ اگر ممبر نہیں ہو تو یہ عہدے کچھ نہیں معنی نہیں رکھتے. میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ میرا عام ممبر ہے. اگر آپ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں, ورنہ کچھ بھی نہیں. تھینک یو ویری مچ.